अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ TV। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज़ कुछ अच्छा नहीं हुआ। साल के आगाज़ में यानी आज जो फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बड़े तरद्दुद के और हिले बहानों के बाद बुलाया था, उस इजलास का भी 4 जजों ने बॉयकॉट कर दिया है और उनके बॉयकॉट करने की वजह समझ भी आती है। एक ख़त लिखा गया है 4 जजों की तरफ से, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मनल्ला की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि आज जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया है इसका एक नुकाती एजेंडा है और वो हैं सुप्रीम कोर्ट के कवायद। और सुप्रीम कोर्ट के कवायद जिनकी पहले ही बकौल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के मंजूरी जा चुकी है बग़ैर फुल कोर्ट इजलास के सर्कुलेशन के ज़रिए, तो फिर अब मज़ीद फुल कोर्ट के अंदर उन कवायद में तरमीम के लिए जो इजलास बुलाया गया है आज, तो उन कवायद में तरमीम कैसे हो सकती है जो कवायद पहले ही फुल कोर्ट के बाकायदा इजलास में मंजूर नहीं किए गए। ये बुनियादी नुक्ता है जो 4 जजों ने उठाया है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि बड़े तरद्दुद के बाद और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इंतज़ामी साइड पे ये एक फुल कोर्ट इजलास बुलाया था, और पहले वो तावीलें देते रहे कि फुल कोर्ट इजलास इसलिए नहीं बुलाया था कि जजेस आपस में गुस्से हो जाते हैं या दस्तों गिरेबां हो जाते हैं बज़ाहिर। उनका एक नोट जो मंजर आम पे आया था उसके मुताबिक जजों का जो बाहमी एहतराम का रिश्ता है वो उससे मुतासर होता था। तो आज जब इजलास बुलाया गया तो 4 जजों ने बॉयकॉट किया। मगर आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए बड़े फ़ख्र से बताया था कि उन्होंने 50 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के कवायद में तब्दीली की, और वो तब्दीली जो है बाय सर्कुलेशन, वो तब्दीली तमाम जजों को कागज़ फाइल पे भेजी गई और उन तमाम जजों की राय लेने के बाद कवायद में तब्दीली की गई। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मनल्ला ने आज के ख़त में ये कहा है कि ये जो कवायद है ये इतना मामूल का कोई काम नहीं है कि आपने एक फ़ाइल मूव कर दी और अपने अपने घरों में बैठ के उन्होंने कवायद तब्दील कर दिए। इन मौजूद 4 जजों का ये कहना था कि इन कवायद के ऊपर जजेस को बाकायदा इजलास बुलाकर एतमाद में लेना चाहिए था, और ये जो कवायद तब्दील किए गए हैं इन 4 जजों की नज़र में सुप्रीम कोर्ट के कवायद तब्दील नहीं किए जा सकते थे। और अगर चीफ जस्टिस ने ये कवायद तब्दील होने का ऐलान कर दिया है तो फिर ऐसे कवायद में तरमीम के लिए आज का इजलास इसलिए गैर मौसर है कि जो कवायद फुल कोर्ट के बाकायदा इजलास में मंजूर नहीं किए गए तो उनमें तरमीम जो है वो कैसे आज की जा सकती थी। और वो तरमीम भी जो आज बज़ाहिर की गई है वो उन जजेस की कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई है, जो जजेस की कमेटी भी गैर कानूनी है, क्योंकि ये कमेटी भी इसी नए कवायद के तहत बनाई गई थी। और इन नए कवायद में चीफ जस्टिस ने खुद को ये अख्तियार दे दिया था कि वो कमेटी के जजेस को नामजद करेंगे, और फिर वो कमेटी जो है किसी किस्म की अगर मुश्किलात होती हैं इन कवायद के ऊपर अमल दरामद करने में तो उन मुश्किलात को दूर करने के लिए सिफारिशात करेगी। अब वो मुश्किलात क्या दूर होनी थी, उस कमेटी ने कुछ सिफारिशात की हैं, और आज सुनने में आया है कि जो फ़ीस थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की जो कॉपी हासिल करने की फ़ीस थी, जो 100 रुपये से 1100 रुपये कर दी गई थी, वो फ़ीस वापस ले ली गई है और उसको पुरानी फ़ीस जो है 100 रुपया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की कॉपी की वो बहाल कर दी गई है। इसी तरह दूसरी फ़ीस से जो दूसरी फ़ीस थी, दूसरे मद में अपील की फ़ीस थी, नज़रसानी की दरख्वास्त की फ़ीस थी, उन फ़ीस को भी पुराने रेट पे बहाल किया गया है। मगर वो कमेटी जो बनाई गई है नए मतनाज़ा कवायद के तहत, वो कमेटी अपना काम बज़ाहिर जारी रखेगी। और यही बात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज की तकरीर में भी की थी कि वो जो कमेटी है वो काम जारी रखेगी और हर फुल कोर्ट मीटिंग का नंबर 1 एजेंडा जो होगा वो यही सुप्रीम कोर्ट के कवायद है, यानी कि एक जारी अमल है।
تکنیکی اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کی جو فل کورٹ کی میٹنگ تھی اس میں تقریباً اب 23 کے قریب ججز جو ہیں وہ شریک ہوئے سپریم کورٹ کے، اور 23 میں سے 4 ججز نے بائیکاٹ کیا جو میں نے بتایا، جنہوں نے آج خط لکھا۔ 19 ججز نے آج جب ان قواعد کے اندر ترمیم کی منظوری دی تو بالواسطہ طور پہ تکنیکی طور پہ اب ان قواعد کو فل کورٹ کی تائید حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی تو نہیں، انڈائریکٹلی فل کورٹ نے ترامیم منظور کر کے جو اصل قواعد تھے، جو نئے قواعد تھے، ان کی بھی منظوری بالواسطہ طور پہ دے دی ہے، ڈائریکٹلی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی دے دی ہے۔ اور ان 4 ججز کو اعتراض یہی تھا کہ اصل جو قواعد جو نئے بنائے گئے ان پہ بحث نہیں ہوئی، گفتگو نہیں ہوئی، تبادلہ خیالات نہیں ہوئے، تو یہ قواعد جو ہیں ان 4 ججز کے نزدیک جو ہیں یہ منظور کبھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ اب ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ جو قواعد ہیں اب ان 19 ججوں کی آج کی منظوری کے بعد یہ عملی طور پہ لاگو ہو گئے، مگر جس طریقے سے یہ لاگو کیے گئے ہیں ان کے اوپر ایک قانونی سوال کھڑا رہے گا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر جو قواعد فل کورٹ اجلاس میں منظور نہیں ہوئے تھے تو ان قواعد کا استعمال کیسے کرتے ہوئے ایک ججز کی کمیٹی بنا دی گئی، اور پھر اس کمیٹی نے جو سفارشات کی اس کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پہ قواعد میں ترمیم کیسے ہو گئی۔ یہ تو ویسے ہی ہے نا کہ جو بنیادی چیز ہے وہ ہوئی نہ ہو، جیسے نکاح ہوا نہ ہو اور ولیمہ لوگ کھا کے آ جائیں، تو یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے، اور قانون کا بھی اصول ہے۔ ہم سپریم کورٹ میں ججوں اور وکیلوں سے سنتے رہے ہیں کہ جو کام بلا واسطہ طور پہ نہیں کیا جا سکتا وہ کام بالواسطہ طور پہ بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ جو کام آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے، something which you cannot do directly cannot be done indirectly، یہ ایک قانون کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اور آج جو 19 ججز نے بیٹھ کے قواعد میں ترمیم کی منظوری دی ہے تو وہ انڈائریکٹلی انہوں نے وہ کام کر دیا ہے جو انہوں نے ڈائریکٹلی کیا ہی نہیں تھا۔ ڈائریکٹلی سے مراد فائل کے اوپر تو اوکے کرتے رہے اپنے چیمبروں میں بیٹھ کے، باقاعدہ اجلاس کے اندر یہ چیز نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ایک اصولی موقف تھا ان 4 ججز کا، اور اب انڈائریکٹلی یہ قواعد جو ہیں منظور کر لیے گئے ہیں فل کورٹ کے اندر، اور ان 4 ججز نے جو یہ موقف اپنایا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک اصولی موقف ہے، اور وہ اصولی موقف 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ہے۔ ان 4 ججز نے بڑے تسلسل کے ساتھ جوڈیشل کمیشن کو بھی لکھا اور چیف جسٹس کو بھی لکھا، اور یہ کہتے رہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی جو درخواستیں ہیں وہ درخواستیں فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں، اور یہ فل کورٹ وہ والی ہوگی جو 23 اکتوبر 2024 کو منظور ہونے والے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی تھی، یعنی کہ جو اس وقت کے 13 ججز تھے ان 13 ججز کے سامنے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستیں لگیں گی، تو اس کے بعد پھر جو ہے فل کورٹ اگر جو بنتی ہے اس میں جو نئے ججز آتے ہیں یا نہیں آتے تو پہلے فیصلہ ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کا، تو پھر یہ طے ہوگا کہ یہ جو نئے ججز تعینات کیے گئے ہیں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے یہ درست طور پہ تعینات ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو یہی اصول اب قواعد کے اوپر بھی ہے کہ پہلے قواعد کا فیصلہ ہو جائے کہ یہ قواعد درست طریقے سے منظور ہوئے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد پھر ان قواعد میں تبدیلی یا ترمیم کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ بالکل وہی اصول موقف جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو جائے پرانی فل کورٹ کے سامنے، اس کے بعد جو ہیں ججز کی بھی تعیناتی ہونی چاہیے یا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک تسلسل سے جو کچھ معزز ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ یہ اپنا موقف بار بار ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی دہرا رہے ہیں۔ تو آج کی یہ جو فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے یہ بڑا ایک دھچکا ہے، یہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی قیادت کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے، ان کے لیڈرشپ کے اوپر اور
ان کے کنڈکٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے اجلاس میں 4 ججز نے بائیکاٹ کیا ہے، اور یہ ایک قسم کا عدم اعتماد ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی قیادت کے اوپر۔ تو یہ کوئی اچھا آغاز نہیں ہوا آج کے عدالتی سال کا، اور اب جبکہ یہ خط 4 ججز کی طرف سے آ گیا ہے تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس معاملے کے اوپر جن ججز نے آج کی فل کورٹ میٹنگ میں شرکت کی ہے ان کی طرف سے بھی اس پر رد عمل آ سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ججز شریک ہوئے ہیں ان کا کیا رائے تھی، کیا شریک ہونے والے ججز نے بھی کوئی اپنی رائے ریکارڈ پہ رکھی ہے؟ کیونکہ ان 4 ججز نے تو اپنے خط میں لکھ دیا ہے کہ یہ ہمارا جو اعتراض ہے وہ ریکارڈ پہ لایا جائے۔ تو کچھ ججز جو 19 ججز سے اب ان کی تفصیلات اور ان کے منٹس بھی سامنے آنے چاہیے، اور جسٹس منصور علی شاہ اور 3 دیگر ججز کے خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ جو فل کورٹ کی میٹنگ آج ہوئی ہے اس کے منٹ سامنے لائے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ 19 ججز میں سے بھی کوئی ایسے ججز تھے جو یہ مناسب سمجھتے تھے کہ فل کورٹ میٹنگ باقاعدہ ہونی چاہیے تھی نئے قواعد کی منظوری کے لیے۔ تو یہ اب دیکھنا ہے کہ ابھی منٹس تو نہیں آئے، تفصیلات تو نہیں آئی، صرف ذرائع سے خبریں آئی ہیں کہ قواعد جو ہیں وہ قواعد تو خیر پہلے سے منظور ہو گئے، ان میں جو کچھ ترمیم تھی وہ منظور کر لی گئی ہیں، اور ابھی مزید ان پہ غور و خوض جاری رہے گا۔ تو یہ تھا جناب آج نئے عدالتی سال کا آغاز، اور اس نئے عدالتی سال کے آغاز میں ہی جو بائیکاٹ ہوا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 4 ججز سامنے آئے ہیں کیا اس کے بعد مزید ججز بھی اس معاملے پہ اپنی رائے پبلک کریں گے یا نہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔